السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ چاند رات سے متعلق۔ الحمدللہ آج یہاں UK میں چاند رات ہے، تو میں نے سوچا اسی کے متعلق ویڈیو بناتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان جہاں جہاں بھی بستے ہیں دنیا بھر میں، وہ چاند رات کو ایک خوشی سے مناتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، اور رات میں تھکے ہارے کیونکہ اس دن روزہ بھی ہوتا ہے، تو شام میں افطاری کے بعد وہ لوگ ہر جگہ نکل جاتے ہیں اپنی کاموں کے سلسلے میں، ضروریات کے سلسلے میں۔ تو میں یہاں کہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ چاند رات کو بجائے کہ شاپنگ میں اور سیر و تفریح میں گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خاص کنیکشن بنائیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور رات میں کچھ نوافل کا خاص اہتمام ضرور کریں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری کیوں؟ کیونکہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اپنے بندوں پر ہوتی ہے کہ وہ چاند رات اور عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی غموں کے دنوں کے ساتھ ساتھ خوشیوں میں بھی انہیں یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے۔ اس نے ہمیں انعام دیا رمضان کی صورت میں، اور وہ ہمیں دینے جا رہا ہے عید۔ اب اس کی یہ جو آزمائش تھی، جو بہت سارے لوگوں پر بھاری بھی ہوتی ہے، اور یقیناً روزہ رکھنا ایک بڑی افضل ترین عبادت ہے، اور آپ کی جانوں پر مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، جبھی تو اس کا انعام بہت افضل ہے۔ جب اللہ اس کا انعام ہمیں عطا کرے گا تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ جب ہم عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک عید کی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس رات کو سیر و تفریح میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ کو یاد کر کے گزاریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے یہ وقت ہمیں دیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، اب تو ہمیں عید جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، تو ہم تیرے اور بھی زیادہ شکر گزار ہوں گے، اور سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، عبادتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاتے چلوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے عید کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ میں ثواب طلب کرنے کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے تو ہم اس سے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں نا، کہ ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہم عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب عبادت کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ جو چیز تھی اب ٹل گئی ہے، اور بہت سارے لوگ مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت بہت افضل ہے، اور بہت قربت والا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دعاؤں سے کبھی بھی نہ دور جائیں، دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھیں، تسبیحات کو اپنے ساتھ رکھیں، ذکر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آرام لے کر آئے، سکون لے کر آئے، دنیا اور آخرت کی فلاح دے، آپ کو حفاظتیں دے، کامیابیاں دے، جس کے جو دلی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور اب ہمیں اپنے سے اللہ اور بھی زیادہ قریب فرما دے۔ جس طرح ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں، جیسے ہم تراویح پڑھنے جاتے، رات کی نوافل پڑھتے، اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں ایسے ہی راتوں میں جگائے اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ آخر میں آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس سے میری ہمت بڑھے گی، اور میں مزید اچھی ویڈیوز، آڈیوز بنانے کی پوری کوشش کرتی رہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔